اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ الطاہرین۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج آپ کا میزبان کفایت حسین پروگرام راہ مبین کے ہمراہ حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کو اپنی جانب سے اور اسٹوڈیو میں موجود اپنی ٹیم کی جانب سے بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، یہ عنوان راہ مبین ہمارے تمام ناظرین کے لیے اور سحر ٹی وی دیکھنے والے تمام ہی افراد کے لیے کوئی نیا نام نہیں ہے، بلکہ آپ الحمدللہ بہت اچھی طرح اس سے آشنا ہیں، اور ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے آپ کا کہ الحمدللہ آپ نے ہمارے اس پروگرام کو اتنا پسند فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کی مدد سے ماہ مبارک رمضان میں ایک باشکوہ انعامی مقابلہ، قرآن کا انعامی مقابلہ برگزار کیا، اور اس میں آپ نے ہمارا ساتھ دیا، اور اگر آپ کا تعاون نہیں ہوتا تو واقعاً سحر ٹی وی اتنا کامیاب قرآنی مقابلہ برگزار نہیں کر سکتا تھا۔ ناظرین، اس کے لیے ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ پروگرام جو راہ مبین ہے، آپ جانتے ہیں کہ اس میں تجوید قرآن کے حوالے سے اور قرأت کے حوالے سے کچھ گفتگو ہوتی ہے۔ انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ بڑے ہمارے مایہ ناز حافظ اور قاری جناب سید مجتبیٰ رضوی صاحب رہیں گے، ان سے ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے، لیکن آپ ہمیں اجازت دیجیے پہلے لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور مہمان سے اپنی ملاقات کرتے ہیں۔ ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي۔ ناظرین اکرام، پروگرام راہ مبین میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اور ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہمارا رمضان المبارک میں جو پورا قرآنی مقابلہ رہا وہ ترتیل کا مقابلہ تھا کہ قرآن کو پڑھا جائے ترتیل کے انداز میں۔ قرآن نے بھی خود کہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ اس میں بہت سے آپ حضرات نے ہم سے سوالات کیے اور بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ ترتیل کسے کہتے ہیں، کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو آج ہمارا خاص پروگرام اسی سلسلے میں ہے کہ ترتیل کے آداب کیا ہیں، اور انشاءاللہ ہم کوشش یہ کریں گے کہ پورے سال جو ہمارا یہ سلسلہ رہے گا اس میں بہتر سے بہتر آپ تجوید کے جتنے بھی اقسام ہیں ان تمام سے آپ آشنا ہو سکیں، تاکہ بہتر سے بہتر طریقے سے قرآن کی تلاوت کر سکیں۔ تو آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ ہمارے مہمان جناب سید مجتبیٰ رضوی صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں، ان کی خدمت میں چلتے ہیں، ان سے دعا سلام کرتے ہیں، اس کے بعد باقاعدہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ قبلہ، بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے پروگرام کے لیے نکالا، اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں بھی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حضور، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اور خود آپ تو ظاہر ہے ایک استاد کے طور پہ تھے، اور مستقل آپ نے پورے ماہ مبارک رمضان میں یہ زحمت قبول کی ہے کہ آپ یعنی جج کر رہے تھے اور داوری کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ تو حضور، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہاں سے ہم گفتگو شروع کریں کہ قرآن کی تلاوت ہمیں کس طرح سے کرنی چاہیے، یہاں سے پھر انشاءاللہ ترتیل تک پہنچتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ اچھا سوال کیا آپ نے۔ جی۔ ترتیل کے موضوع سے متعلق آج کا یہ پروگرام ہے، جی، اور کلی سوال یہی ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت کس طریقے سے کرنا بے شک چاہیے ہمیں۔ جی، اس کا جواب بھی ناظرین جانتے ہیں، اور آپ بھی مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ قرأت قرآن اسی انداز میں کرنی چاہیے جس طریقے سے خداوند عالم نے حکم دیا ہے۔ بے شک۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، جی، اور اس سلسلے میں ایک حدیث اگر اجازت ہو تو میں رسول اکرم کی آپ کے سامنے جی، عرض کروں۔ فرماتے ہیں فضل القرآن علی سائر الکلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی فضیلت دوسری تمام کتابوں میں بالکل ویسے ہی ہے جس طریقے سے خداوند عالم کی فضیلت ہے مخلوقات پر، بے شک، اور کیوں نہ ہو، چونکہ قرآن بھی کلام ہے خداوند عالم کا ہے۔ بے شک۔ لہٰذا خود قرآن میں ہمیں حکم ہوا ہے تلاوت قرآن کے لیے، اور طریقہ بھی ملتا ہے۔ جی، آیت بھی آپ نے فرمائی وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا۔ جی، ایک دوسری آیت میں خود خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ نازل کیا۔ یہ بہت عجیب آیت ہے، یہ سورہ فرقان کی آیت ہے جی، جس میں خداوند عالم فرما رہا ہے
وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. جی یعنی تلاوت تو ایک الگ چیز ہے، لیکن ہمارا نزول بھی جو ہے جی وہ بھی یہ ترتیل اہم کے نقطہ ساتھ ہے. ہے. اور اسی کے ضمن میں ایک حدیث اس طریقے سے ہے جس کا مضمون یہ ہے، اردو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ قرآن کو اسی طریقے سے تم تلاوت کرو جس طریقے سے نازل ہوا ہے. بے شک. تو جب قرآن کا نزول ترتیل کے ساتھ ہے جی تو قرآن کی تلاوت بھی ترتیل کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. جی حضور، میں یہاں پہ آپ کی بات روکتے ہوئے یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ یعنی ترتیل پھر قرات اور ترتیل، یعنی جب ہم کہیں قرات تو بس پھر ترتیل ہی مراد ہے؟ دونوں ایک ہی چیز ہیں؟ دونوں میں کوئی فرق دیکھیے ہے؟ عموماً ہمارے معاشرے میں قرات اور ترتیل کا شاید ایک ہی مفہوم لیا جاتا ہو، جی اور تقریباً دونوں مفہوم بہت ہی نزدیک ہیں، لیکن فرق ہے دونوں میں. جی وہ فرق تقریباً اس طریقے سے ہے کہ عام اور خاص کا فرق ہے. جی میں اگر کلی ایک بات کہوں، ایک تو ہوتی ہے ایک عمومی آواز، ہر آواز کو آواز کہا جاتا ہے، لیکن وہ آواز کی جو انسان کے حنجرے سے، انسان کے منہ سے نکلے، اسے صوت کہا جاتا ہے عربی میں. جی اسی صوت میں اگر کچھ کلمات اور الفاظ ہوں تو اسے ادا کہا جاتا ہے، ماشاء اللہ. ادائے کلمات. جی لیکن اگر یہ ادائے کلمات قرآنی کلمات ہوں جی اس وقت اسے قرات کہا جائے گا. جی لیکن کچھ شرائط جن کا ہونا ترتیل میں ضروری ہے، اگر یہ شرائط پائے جاتے ہوں تو اس قرات کو ترتیل بھی کہا جائے گا. جی. یعنی ممکن ہے بعض قراتیں ایسی ہوں جس میں ترتیل کے تمام شرائط موجود نہ ہوں. یعنی لفظ قرات جو ہے ہم قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز کے لیے استعمال نہیں کر سکتے عربی زبان اصطلاحی میں طور پہ. استعمال ہوتا ویسے ہے لفظی طور پہ تو اس کا جی، معنی ہے استعمال پڑھنا. ہوتا ہے، لیکن جو ہم عموماً قرات قرآن کے لیے کہتے ہیں، جی اس میں قرات کا وہی مفہوم جو کلمات قرآنی کا قرات ہے. جی قرات کلمات قرآن یعنی تلاوت کلمات قرآن. بے شک. اور ترتیل کے بعد بھی ایک مرحلہ ہے، جی. وہ مرحلہ تلاوت کا ہے. جی تلاوت ترتیل کے بعد والا ایک مرحلہ ہے. جی عموماً علماء نے کہا ہے وہ تلاوت وہ پڑھنا کہ جس میں انسان صرف الفاظ کو دیکھ کر کے پڑھیں، جی. اسے قرات قرآن کہا جاتا ہے. جی جس قرات میں انسان پڑھے بھی اور معانی پر بھی غور و فکر کرے اسے ترتیل کہا جاتا ہے. اور اگر تلاوت کرے، معانی پر بھی غور و فکر کریں اور ساتھ ہی ساتھ مضامین قرآن اور معارف قرآن پر عمل پیرا بھی ہوں، اس صورت میں اسے تلاوت کہا جائے گا. بے شک. تو تلاوت کا مرحلہ تقریباً ایک آخری مرحلہ ہے. جی اور قرآن بعض آیتوں میں یہ ملتا ہے ہمیں کہ یتلونہ حق تلاوت، ایک اونچا معیار ہے جی. کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے یہاں تک پہنچے کہ حق تلاوت قرآن کو ہم ادا کریں. جی بے شک، بالکل بجا فرما رہے تھے حضور. اچھا، جیسے کہ اب ہم ایک حد تک ہم نے اپنے ناظرین کے لیے اس کو آپ نے واضح کر دیا کہ ترتیل کسے کہتے ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا کہ کون سی چیزیں ضروری ہیں ترتیل کے لیے، یعنی کن چیزوں کی رعایت ہو جب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ترتیل ہو رہی ہے. جی قبل اس کے کہ میں آپ کے سوال کے جواب دوں، ایک مقدمہ یہ ہے کہ ترتیل کی دو اصطلاحیں مشہور ہیں، یعنی دو معنی پائے جاتے ہیں ترتیل کے. ایک ترتیل کا معنی وہی جو آج کل زیادہ تر رائج معنی ہے، وہ ایک تلاوت قرآن کی ایک خاص قسم ہے جس میں تلاوت کی اسپیڈ بہت زیادہ کم بھی نہ ہو، بہت زیادہ بھی نہ ہو، متوسط اسپیڈ ہے، اور بعض شرائط ان کا لحاظ رکھنا، یہ ایک مخصوص معنی ترتیل کا. جس طریقے سے ہمارا ابھی یہ جو مقابلہ آپ کا رہا یہ وہی خاص ترتیل کا تھا. لیکن ایک ترتیل کا معنی اس سے عمومی طور پر پایا جاتا ہے. وہی مفہوم ہے کہ جو آیت قرآن میں بھی ہے. اس میں یہ ہے کہ جب ہم تلاوت قرآن کرتے وقت حروف اور کلمات کو ادا کرنے کے ساتھ ساتھ معانی اور مفاہیم پر غور و فکر کریں اور وقف اور ابتدا کو بھی خیال رکھیں. یعنی ہم کہاں سے شروع کریں، کہاں پر ختم کریں، اس صورت میں اسے ترتیل کہا جاتا ہے. چونکہ جب کسی سائل نے امیر المومنین علیہ السلام سے پوچھا کہ خداوند عالم نے جو حکم دیا ہے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ترتیل کا کیا معنی ہے، تو امام نے جواب میں فرمایا الترتیلوں بیان الوقوف و حفظ الوقوف، بیان الحروف و حفظ الوقوف، حروف کی ادائیگی اور وقوف کی شناخت. تو یہ دو رکن ترتیل میں ان دونوں رکن ارکان کا ہونا ضروری ہے. پہلا رکن یہ ہے کہ حروف کی صحیح ادائیگی جو عموماً علم تجوید میں بیان ہوتی ہے. علم تجوید میں ہم بیان کرتے ہیں کہ کس حرف کو کس طریقے سے ادا کرنا چاہیے. دوسرا رکن جس کا ہونا ترتیل میں ضروری ہے وہ ہے حفظ الوقوف، کہ ہم وقف کا بھی خیال رکھیں کہ ہم کہاں سے شروع کریں کہاں پر. چونکہ اس کی اہمیت اس وجہ سے ممکن ہے وقف اور ابتدا کی رعایت نہ کرنے کی بنا پر قرآنی معانی بدل جائیں.
بے شک. اور معنی کچھ ہو لیکن سننے والے کے ذہن میں کوئی اور معنی مراد سننے میں آئے. لہٰذا وقف اور ابتدا کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور تو بالکل یہ آپ نے دو رکن. بڑی تاکید کی ہے اس پہ پورے رمضان میں. ہمارے ناظرین کو یاد ہوگا چونکہ ظاہر ہے آپ کے سپرد جو وظیفہ کیا گیا تھا جی سحر کی جناب. طرف سے وہ بھی یہی تھا. جی. اور اب اقسام ترتیل کے بارے میں ایک مختصراً اشارہ میں کروں. ہاں بسم اللہ. ترتیل کی جو عمومی معنی ترتیل کا ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا یعنی معرفت الوقوف و ادا الحروف، اس کے ذمن میں 3 قسمیں عموماً علماء بیان کرتے ہیں. جی. جیسا کہ پرانی کتابوں میں النشر فی القراءۃ العشر میں علامہ ابن جزری نے اس کو بیان کیا ہے جی. کہ ترتیل کی ایک قسم تحقیق کہ جس میں قاری بالکل آہستہ اسپیڈ کے ساتھ تلاوت کرتا ہے اور کوشش کرتا ہے قواعد تجوید کی حد اکثر طریقے سے جی. رعایت کرنے کی. حضور یہاں پہ میں ایک سوال کروں گا آپ سے کہ یہ جو آپ اقسام بیان کر رہے ہیں، اگر کوئی بھی ہمارا قاری مثلا جیسے تھے جی. ہمارے ساتھ یا ابھی ہم انشاءاللہ پھر ہمارے ساتھ رہیں گے، یہ پورا سلسلہ ہے کہ اس میں جی. بہت سے ہوں گے جو تلاوت کریں گے انشاءاللہ، تو اگر وہ تحقیق کے طریقے سے تلاوت کرتا ہے تو کیا آپ اس کو قبول کریں گے کہ یہ ترتیل ہے؟ یا رمضان میں بہت سے اشکال دیکھنے میں آیا ہے کہ دوستوں نے تحقیق کے طریقے سے تلاوت کی لیکن اساتذہ نے یہاں پہ کہا کہ یہ ترتیل نہیں ہے. یہ آپ نے بہت اچھے نقطے کی طرف اشارہ کرنا اور ناظرین کو اس نقطے کی طرف توجہ رکھنی چاہیے. وہ یہ کہ دیکھیں جو میں نے حضور اگر آپ اجازت دیں تو ہم ناظرین کے لیے ایک موقع دیتے ہیں تاکہ وہ بھی اس پر اور سوچیں، اور اگر سوال کرنا چاہتے ہیں تو وہ سوال بھی کر سکتے ہیں. جی بالکل. تو اتنے ہم آپ کو بھی تھوڑا سا وقت ہم آپ سے وقت لیں گے اور ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ناظرین بڑی اہم گفتگو چل رہی ہے ہماری جناب مجتبیٰ رضوی صاحب قبلہ سے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو ہمارا یہ پروگرام ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ کو بہتر سے بہتر قرآن پڑھنے کا طریقہ ہمارے اساتذہ سکھا سکیں. اس لیے اگر آپ شرکت کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی تلاوت کو ہمارے اساتذہ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری سائٹ پہ آئیں، اور ہماری سائٹ کے ایڈریس ہیں urdu.tv.ir، urdu.tv.irib.ir اور sehrtv.ir. یہ تینوں ہماری سائٹ کے ایڈریس ہیں. آپ آئیں اور آنے کے بعد ہماری سائٹ پہ رجسٹر کریں تاکہ آپ قرآن کی تلاوت کر سکیں. تو ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اپنے مہمان کے ساتھ، لیکن ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। अभी आपने उस्ताद मंशावी की आवाज़ में सूरह शूरा की कुछ आयत की तिलावत सुनी और अब इंशाअल्लाह हमारे साथ जो आज कॉलर मौजूद हैं जो तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह उनको हम लेंगे, लेकिन सिर्फ 1-1.5 मिनट के लिए हम अपने उस्ताद के पास चलते हैं और उनसे अपने सवाल का जवाब देखते हैं कि वो क्या बयान फरमाएंगे। जी हुजूर, जी हमारे अभी कुछ कश्मीर से कॉलर भी मौजूद हैं, इंशाअल्लाह वो तिलावत करेंगे। इंशाअल्लाह उनकी तिलावत भी हम सुनेंगे। जी, अक़साम तरतील के बारे में गुफ्तगू थी। स्पीड और सूरत के एतबार से 3 तक़सीम बंदी की गई है। जी, तहक़ीक़ में है कि स्पीड बहुत कम होती है जी, और ज़्यादातर तवज्जो क़वायद की तरफ होती है, जी, और तदवीर में यह है कि स्पीड मुतवस्सित होती है, न जी। बहुत स्लो न बहुत फास्ट, जी। मुतवस्सित है। और सबसे फास्ट है जिसे हद्र बोलते हैं। हद, और बाज़ किताबों में तहदीर भी मिलता है, क्योंकि जी। उसी वज़न पर सेट करना चाहा बिल्कुल, तो बिल्कुल। हद्र को तहदीर बना दिया। जी, जी, बहरहाल ये 3 किस्में हैं, लेकिन उमूमन जो आजकल तरतील का तरीक़ा राइज है ये वही मुतवस्सित वाला मुतवस्सित तरीक़ा है बिल्कुल। जिसे पुरानी किताबों में तदवीर कहा जाता था। जी, जी, बिल्कुल हुजूर, बहुत शुक्रिया। अभी हमारे साथ कुछ कॉलर हैं, देखते हैं कि कौन है हमारे साथ और उनसे कुछ तिलावत सुनते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी, कहाँ से आप कॉल कर रहे हैं? श्रीनगर से हम बोल रहे हैं। आपका इसमें शरीफ? मोहम्मद इसाक भट्ट। जी, मोहम्मद इसहाक साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आपकी खिदमत में और तमाम अहले कश्मीर की खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और बहुत शुक्रगुजार हैं हम तमाम यानी अहले कश्मीर का कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हमारे इस प्रोग्राम को पसंद किया और प्रोग्राम को सराहा है। जी, तो आपसे हम गुजारिश करेंगे कि आप आयत की तिलावत कीजिए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الغني وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم في شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يزرعكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير صدق الله العلي العظيم. अभी एक और कश्मीर से हमारे साथ कॉलर हैं, पहले हम उनकी तिलावत सुनते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह जो आपकी फरमाइशात होंगी उनसे इस्तेफादा किया जाएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अलैकुम अस्सलाम। जी, आप इसमें शरीफ आपका? जी, मेरा नाम रियाज अहमद है। जी, रियाज अहमद साहब, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
میں کشمیر سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ خداوند عالم آپ کو اور تمام اہل کشمیر کو اپنی رحمتوں کے نزول کا مستحق قرار دیں انشاءاللہ. بہت شکر گزار ہیں آپ کے. تو ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ آپ بھی تلاوت کیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في الرحمة والظالمون وما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء الله وهو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا من الأنعام أزواجا يزرعوكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 ناظرین کرام، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. جی جناب ریاض صاحب اور محمد اسحاق صاحب بڑے شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہمیں کال کیا اور ہمارے پروگرام میں آپ نے شرکت کی. گزارش کریں گے کہ آپ لائن پر رہیے. ہمارے استاد انشاءاللہ جو ہدایات ہوں گی انشاءاللہ استاد سے ہم سنیں گے، ہم بھی استفادہ کریں گے انشاءاللہ اور آپ بھی اس کو عملی کریں گے. جی حضور، یہ دو تھے ہمارے دوست جنہوں نے تلاوت کی ہے، آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ ماشاءاللہ طیب اللہ انفاسکم. پہلے تو میں ان دونوں کی تعریف کروں. ماشاءاللہ دونوں دوستوں کی تلاوت، محمد اسحاق صاحب کی اور ریاض احمد صاحب کی، بہت اچھی تلاوت تھی اور واقعا سن کے خوشی ہوئی. خداوند عالم ان کو جزائے خیر دے اور مزید قرآن پر کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. الہی آمین. سب سے پہلے ایک نقطہ وقف اور ابتدا کے حوالے سے محمد اسحاق صاحب کی خدمت میں عرض کروں، چونکہ میرا بالکل یہ ذمہ داری یہ مجھے تھی وقف و ابتدا کی داوری کی، لہٰذا عادت ہو گئی ہے کہ جی بالکل، وقف و ابتدا کے البتہ وہ حوالے سے صرف رمضان میں تھی تو ساری ذمہ داری آپ کی ہے. جی ایک نقطہ پہلی آیت میں جو یعنی سورہ شورا کی 7ویں آیت میں انہوں نے تلاوت کیا، انہوں نے ام القرآن پہ وقف کیا، ومن حولہا سے شروع کیا. جی حقیقت میں اگر ہم دیکھیں گے تو ومن حولہا عطف ہو رہا ہے ومن ام القرآ کی طرف، یعنی لتنذر ام القرى ومن حولہا. بے شک. لہٰذا یہاں تک پہنچانا تلاوت کو ضروری اور لازمی ہے. اگر کسی بنا پر مثلا سانس نہیں پہنچ پائی جی اور اس سے پہلے ہم رک گئے تو کچھ کلمات کی تکرار ضروری ہے. مثال کے طور پر لتنذر سے شروع کیا جائے تاکہ وہ معنی مکمل ادا ہو. انشاءاللہ اس کی رعایت کریں گے. یہاں پہ بھی میں ایک سوال کرنا چاہوں گا جو ہم نے دیکھا ہے پورے پروگرام میں، وہ یہ کہ اگر پھر سے شروع کرتے ہیں تو اساتذہ اس پہ بھی نمبر کاٹتے ہیں کہ
کہ تکرار کی ہے، تکرار کے نمبر کٹے گے؟ نہیں، ہاں یہ اچھا سوال ہے، شاید ناظرین کے ذہن میں بھی ہو. دیکھیے تکرار کا جو نمبر کم ہوتا ہے وہ بلا وجہ تکرار کا نمبر کم ہوتا بے ہے. شک، بالکل. اگر بالوجہ یا کسی ضرورت کے تحت ہو جی. اس وقت کسی صورت میں بھی نمبر کم نہیں ہوتا ہے. جی بالکل. اور اس میں بھی تکرار میں بھی ضروری ہے کہ مناسب جگہ سے شروع ہو. ممکن ہے تکرار میں ہی معنی خراب ہو جائے، یعنی تکرار میں انسان وہاں سے شروع کرے جہاں پہ مناسب نہیں ہے، جی. تو وہاں پہ ممکن ہے نمبر کم ہو جائیں. جی. لہٰذا تکرار اگر کسی مقصد کے تحت ہے اور مناسب جگہ سے ہے تو اس صورت میں نمبر کم نہیں ہوگا. ایک نقطہ ان کی تلاوت میں جو تین چار جگہ جو قابل غور تھا وہ ادغام نون ساکن حرف واو میں تھا. مثال کے طور پر دیکھیں ازواجن ومن الانعام، تنوین جب بھی اس کے بعد نون ساکن آئے یا کلی طور پر حروف یرملون میں سے جی. کوئی بھی ایک حرف آئے تو وہاں پہ ادغام ضروری ہے. بے شک. لیکن اہم نقطہ حرف واو اور حرف یا میں ہے، چونکہ ان دونوں حرفوں میں غننے کی بھی رعایت ضروری ہے، یعنی ہمیں آواز کو کھینچنا بھی ہے. دیکھیے اس طریقے سے جی. ازواجا ومن الانعام ازواجا، تو اتنا ٹھہرنا بے شک. تنوین پر ضروری ہے. حضور اگر کہیں پہ آپ ڈائریکٹ ان سے خطاب کرنا چاہیں اور ان سے گفتگو کرنا چاہیں یا پوچھنا چاہیں تو وہ لائن بہتر پہ ہے. موجود ہیں. جی جی جی. اور ایک نقطہ مد کے سلسلے میں، مد کے لیے بھی توازن ضروری ہے کہ ہر تمام مد کو ایک طریقے سے کھینچا جائے، یعنی جتنی بھی مد منفصل ہیں ہر جگہ ایک ہی مقدار ہو. ایسا نہ ہو کہ کہیں پہ مد منفصل کو ہم نے کم کھینچا، کہیں پہ زیادہ کھینچا، جو ان کی تلاوت میں تھا. اور ایک نقطہ ہر تلفظ عربی کے اعتبار سے ہے. آیت نمبر 9 میں ایک لفظ ہے یحیی، اس میں حرف ہا، اس کا عربی میں ایک خاص تلفظ ہے جو وسط حلق سے ادا ہوتا ہے. دیکھیں یحیی اور یحیی دونوں میں فرق ہے. اگر آواز سن رہے ہوں اور تلاوت کر سکتے ہوں، اس لفظ کو اگر ہم عربی زبان میں تلفظ کرنا چاہیں تو اس طریقے سے ہیں. محمد اسحاق صاحب جی. اب ایک مرتبہ اس لفظ کی تکرار کریے، یحیی الموتى، اگر آواز سن رہے ہوں. ہاں ڈسکنیکٹ ہو گیا، ان سے رابطہ منقطع ہو تو چکا ہے. یہ جی. ناظرین اس پر توجہ رکھیں گے انشاءاللہ جی. کہ اس میں ریاض صاحب لیکن ابھی لائن پہ ہیں، اگر ان سے کوئی سوال ہوگا تو. جی. اب ریاض صاحب کی تلاوت میں بھی ایک نقطہ فی رحمتہ میں انہوں نے ادغام کیا، جب یہاں پہ ادغام نہیں ہے. پھر رحمتہ ہی نہیں ہونا چاہیے. جی. تو اس کو الگ الگ تلفظ کریں، فی رحمتہ. مجھے تعجب ہوا کہ انہوں نے تقریباً 2 جگہ واو کا اضافہ اپنی طرف سے کیا. جی بالکل. ریاض صاحب نے وہ ایک تو اس میں ہے وما لہم آیت نمبر 8 میں، جی. والظالمون ما لہم. تو حضور آپ بالکل بہت اچھا نقطہ آپ نے بتایا، لیکن یہ واو کا جو اضافہ ہے نا، کمی یا زیادتی دونوں، یہ یعنی معمولاً ہو جاتا ہے. عام طریقے جو تلاوت ہوتی ہے، یعنی قرآن کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، عادی طریقے سے جو تلاوت کرتے ہیں واو یا تو بڑھ جاتی ہے یا کم ہو جاتی ہے. جی. کہیں پہ کم ہوتی ہے تو دوسرے جگہ پر جبران کرنے کی وجہ سے ڈبل ہو جاتی ہے، اضافہ کر دیتے ہیں. جی بالکل. اور میں ایک بات ریاض صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا جی. کہ انہوں نے ایک آیت کی تلاوت نہیں کی، جی. چونکہ تلاوت آپ نے جیسا کہ کہا تھا 7ویں آیت سے تلاوت کر، انہوں نے 8ویں آیت سے شروع کیا. اور یہ عموماً ناظرین اس وجہ سے ہوتا ہے، ناظرین کے لیے وہ نمبر کی مشکل ہو جاتی ہے. عموماً جہاں سے نمبر لکھا ہوتا ہے اسی کے بعد سے تلاوت شروع کرتے ہیں. جی جی بالکل. جبکہ یہ نمبر آیت کے آخری حصے میں لکھا ہوتا ہے. بے شک. جہاں پر بھی نمبر لکھا ہے ہمیں اس نمبر کے ابتدا سے دیکھنا ہے کہ آیت کہاں سے شروع ہو رہی ہے. جی بالکل. اور اس ابتدا سے ہمیں تلاوت شروع کرنی ہے. انشاءاللہ ریاض صاحب اس بات پر خاص توجہ رکھیں گے کہ آیت نمبر ہر آیت میں آخر میں لکھا ہوتا ہے. جی. اور ایک اعرابی غلطی تھی، فحکمہ میں انہوں نے فحکمہ پڑھا. شاید جلدی کی وجہ سے یا پروگرام چونکہ لائیو نشر بھی ہو رہا ہے، لہٰذا پروگرام کچھ اضطراب اور گھبراہٹ کی بنا پر انہوں نے ایک تلفظ یعنی حرکت پیش کی جگہ زبر انہوں نے زبر پڑھا جبکہ پیش ہے. جی بالکل. اور ایک نقطہ میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا، آیت نمبر 9 میں جی لفظ قدیر، چونکہ حرف قاف ہے، عموماً بعض افراد حرف قاف کا مخرج صحیح ادا نہیں کر پاتے ہیں. جی. قاف اور کاف یا گاف میں اجتماع ہو جاتا ہے. جی. تو قاف کو عربی زبان میں تھوڑا موٹائی کے ساتھ استعلاء کے ساتھ ادا کرنا ہے. جی. اور تقریباً زبان کے انتہائی حصے سے ادا ہوتا ہے. لہذا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہونا چاہیے، قدیر نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل. وَعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر. اور ایک شبہہ میرے ذہن میں تو شاید ٹیلی فون لائن کی وجہ سے میں نے صحیح نہیں، یا انہوں نے پڑھنے میں کچھ غلطی کی. آیت نمبر 11 میں یعنی جو آخری آیت انہوں نے پڑھا، جی. وہ لفظ یذرؤکم،
جہاں تک میں نے سنا انہوں نے یدرؤکم پڑھا، وہاں پہ بھی ایک واو اضافی ہو گیا، یعنی پیش کے جگہ پر انہوں نے پیش کو تھوڑا کھینچا زیادہ، جی، یعنی نتیجے وہ میں ایک واو آ گیا. جو چھوٹی آواز اور بڑی آواز کا جی، مسئلہ ہوتا یہ ہے، اگر اس عموماً- پیش کو کھینچ دیا جائے تو واو بن جائے گا. جی اس پر بھی توجہ رکھیں گے. جی اور اگر اس آیت کو، اس لفظ کو دہرانا چاہیں جی تاکہ ہم بالکل، میں بھی بہتر طور گزارش پر- کروں گا کہ اگر لائن پہ ہیں ریاض صاحب تو انشاءاللہ جیسے استاد نے فرمایا آپ اس آیت کی تلاوت کیجئے. سورہ شورى آیت نمبر 11 کی تلاوت کیجیے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی سے اسٹارٹ کرنا ہے. اس سے پہلے والی اس آیت سے پہلے والی آیت 11 نمبر آیت. فاطر السماوات، یہاں سے شروع کیجیے. فاطر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فاطر السماوات والارض جعل لكم من أنفسكم أزواجا من الأنعام أزواجا يذكركم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. یہ تو اور زیادہ مشکل ہو گیا. احسنت، ماشاءاللہ. اس غلطی کو انہوں نے اصلاح کیا، لیکن ایک جگہ اور جی اس میں mistake یعنی ہو گئی. یز اوروکم ہو گیا جی، جی. بجائے یز روکم کے. جی یدرؤکم، اس پر توجہ رہیں. ہاں. لیکن وہ آیتوں کی ابتدا اور آیت ہاں اس شروع کے ہونے سلسلے میں ساتھ بالکل یاد. اب دوبارہ انہوں نے رکھنا 12ویں آیت سے شروع کیا تھا، لہم مقالد. اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ نقطہ اصلاح ہو چکا ہوں آپ کے لیے بھی اور ناظرین کے لیے بھی ایک اہم نقطہ ہے. جی حضور بہت شکریہ آپ کا. واقعا ہمیں امید ہے کہ ہمارے ناظرین نے بھی آپ کی فرمائشات سے استفادہ کیا ہوگا اور ہم بھی بہت مستفید ہوئے ہیں. ہم آپ سے یہیں پر خدا حافظی کریں گے چونکہ ہمارا پروگرام یہیں پر ختم ہو جائے گا، ہمارا وقت ختم ہو گیا. ناظرین بہت شکریہ آپ کا. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر اسی وقت اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.